السلام علیکم۔ آج ہم فزکس کے ایک بہت دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی، جو ہے دائروی حرکت یعنی سرکولر موشن۔ بالکل، اور یہ ایف ایس سی فرسٹ ایئر کے طلبہ کے لیے تو خاص طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، آج ہم ذرا گہرائی میں دیکھیں کہ کسی جسم کو دائرے میں گھومنے کے لیے آخر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹریپیڈل فورس کیا چیز ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور اس کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے جیسا کہ نیوٹن کا پہلا قانون کہتا ہے کہ اجسام اپنی حالت برقرار رکھتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ سیدھی لکیر میں ہی چلتے رہنا چاہے گی۔ جی، قانون جمود۔ انرشیا۔ ہاں، تو پھر سوال یہ ہے کہ کوئی چیز آخر دائرے میں گھومتی کیوں ہے؟ صحیح سوال ہے۔ مثال کے طور پر وہ کتاب والی مثال ہے، ایک پتھر کو رسی سے باندھ کر گھمائیں تو وہ دائرے میں گھومتا ہے۔ جی، شکل 5.8a والی۔ لیکن اگر اچانک وہ رسی ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پتھر تو سیدھا نکل جاتا ہے۔ بالکل، وہ اس نقطے پر دائرے کی جو مماسی یعنی ٹینجنٹ سمت ہوتی ہے اس میں جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو صاف ہے نا کہ کوئی نہ کوئی قوت تھی جو اسے مستقل دائرے میں رکھ رہی تھی۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور اسی قوت کو سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں۔ سینٹریپیٹل فورس؟ جی، یہ لاطینی زبان سے نکلا ہے، سینٹرم یعنی مرکز اور پیٹرے یعنی اس کی طرف جانا۔ اچھا، مرکز کی طرف جانے والی قوت۔ ہاں، یہ قوت ہمیشہ دائرے کے مرکز کی طرف ہی لگتی ہے، اور یہ جسم کی جو رفتار ہے یعنی ویلوسٹی، اس کی سمت کے ہمیشہ عموداً پرپینڈیکولر ہوتی ہے۔ یہ پرپینڈیکولر والا نقطہ اہم ہے۔ جی، شکل 5.9a میں یہ واضح ہے۔ اچھا، تو یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات آتی ہے۔ اگر کوئی جسم بالکل یکساں رفتار سے، یونیفارم سپیڈ سے بھی دائرے میں گھوم رہا ہو، جی، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کی ویلوسٹی بدل رہی ہے؟ بالکل، کیونکہ ویلوسٹی میں مقدار، میگنیٹیوڈ اور سمت، ڈائریکشن دونوں شامل ہیں۔ ہاں، تو سپیڈ یعنی مقدار تو وہی ہے، لیکن حرکت کی سمت تو ہر لمحے بدل رہی ہے نا؟ جی ہاں، ہر لمحہ، جیسا شکل 5.9b میں دکھایا گیا ہے۔ اور فزکس میں جب بھی ویلوسٹی میں تبدیلی آتی ہے، چاہے مقدار میں ہو یا سمت میں، یا دونوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایکسلریشن موجود ہے۔ بالکل، اور اسی ایکسلریشن کو سینٹریپیٹل ایکسلریشن یا اے سی کہتے ہیں۔ سینٹریپیٹل ایکسلریشن، اے سی۔ جی، اور چونکہ یہ ویلوسٹی کی سمت بدلنے کی وجہ سے ہے، تو اس کی سمت بھی ہمیشہ دائرے کے مرکز کی طرف ہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو فورس کی طرح ایکسلریشن بھی مرکز کی طرف؟ جی، اس کی ڈیریویشن یعنی اسے اخذ کیسے کرتے ہیں وہ کتاب میں ہے، سملر ٹرائنگلز استعمال کر کے۔ شکل 5.10a اور b۔ ہاں، وہ تھوڑی تفصیل طلب ہے، لیکن جو نتیجہ ہے وہ یاد رکھنا بہت اہم ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے AC = v²r۔ یہاں v جسم کی سپیڈ ہے اور r دائرے کا ریڈیس۔ AC = v²r۔ ٹھیک۔ اور یہ ایک طرح کا انسٹنٹینیس ایکسلریشن ہے کیونکہ سمت ہر لمحے بدل رہی ہے۔ سمجھ گیا۔ اور نیوٹن کا دوسرا قانون F = ma، وہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں ایکسلریشن ہوگا وہاں فورس تو لازمی ہوگی۔ یقیناً۔ تو اگر سینٹریپیٹل ایکسلریشن AC = v²r ہے تو پھر سینٹریپیٹل فورس FC کا فارمولا کیا بنے گا؟ بہت سادہ، بس F = ma میں A کی جگہ AC کی قیمت ڈال دیں۔ اچھا، تو F = m ضرب v²r۔ جی بالکل، FC = mv²r۔ یہاں m جسم کی کمیت یعنی میس ہے۔ FC = mv²r۔ یہ تو ہو گیا فارمولا۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ سینٹریپیٹل فورس کوئی نئی بنیادی قسم کی قوت نہیں ہے، مطلب جیسے گریوٹی ہے یا الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک کردار ہے، ایک رول ہے جو کوئی پہلے سے موجود قوت ادا کرتی ہے تاکہ جسم کو دائرے میں گھمایا جا سکے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے وہ پتھر اور رسی والی مثال میں، رسی میں جو تناؤ ہے، جو ٹینشن ہے، وہ سینٹریپیٹل فورس فراہم کر رہی ہے۔ ٹھیک۔ یا جیسے چاند زمین کے گرد گھومتا ہے تو زمین اور چاند کے درمیان جو کشش ثقل گریوٹی ہے وہ سینٹریپیٹل فورس بن جاتی ہے۔ سمجھ گیا۔ اور گاڑی جب موڑ کاٹتی ہے
ہاں، وہاں ٹائروں اور سڑک کے درمیان جو رگڑ کی قوت ہے، فرکشن، وہ سینٹریپیٹل فورس مہیا کرتی ہے۔ اوہ، تبھی گیلی سڑک پر گاڑی پھسل جاتی ہے۔ جی، کیونکہ فرکشن کم ہو جاتی ہے اور گاڑی کو موڑ کاٹنے کے لیے مطلوبہ mv²r فورس نہیں مل پاتی۔ زبردست۔ تو مطلب یہ کہ سینٹریپیٹل فورس کا نام ایک ہی ہے، لیکن اسے فراہم کرنے والی اصل قوت مختلف حالات میں مختلف ہو سکتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور یہ فارمولا Fc=mv²r ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر رفتار v زیادہ ہو یا دائرہ چھوٹا ہو یعنی r کم ہو تو زیادہ سینٹریپیٹل فورس چاہیے۔ خاص طور پر رفتار کا اثر زیادہ ہے کیونکہ v² ہے۔ جی ہاں، رفتار دگنی کریں تو قوت 4 گنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی بھی جسم کو دائرے میں حرکت دینے کے لیے ایک قوت لازمی ہے جو اسے مسلسل مرکز کی طرف کھینچے۔ جی، اسی کو سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں، سمت مرکز کی طرف اور مقدار mv²r۔ بالکل، اس کے بغیر جسم سیدھا ٹینجنٹ کی سمت میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ FSC فرسٹ ایئر کے لیے بہت اہم ہے، تو امتحان کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گی؟ جی، چند باتیں طلبہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ بتائیے۔ اول تو اس تصور کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ قوت کیوں ضروری ہے، اس کے بغیر کیا ہوگا۔ جسم سیدھا جائے گا۔ دوم، سمت ہمیشہ یاد رکھیں، مرکز کی طرف، ویلوسٹی کے عموداً۔ ٹھیک ہے۔ سوم، یہ 2 فارمولے بالکل پکے یاد کریں، AC=v²r اور FC=mv²r۔ اور ان پر مبنی نیومیریکلز؟ جی، ان کی خوب مشق کریں، سادہ سوالات ہی آتے ہیں عموماً۔ چوتھا نقطہ؟ ڈائیگرام بنانے کی مشق کریں جس میں ویلوسٹی، ٹینجنشیل اور فورس یا ایکسلریشن، ریڈیل، مرکز کی طرف کی سمتیں واضح ہوں، اس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور 5واں جو ہم نے ابھی بات کی، یہ سمجھنا کہ سینٹریپیٹل فورس خود کوئی بنیادی قوت نہیں بلکہ ٹینشن، گریوٹی، فرکشن وغیرہ یہ کردار ادا کرتی ہیں۔ سوال میں پہچاننا ہوگا کہ کون سی قوت ہے۔ بہترین، یہ بہت مفید مشورے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب سینٹریپیٹل فورس کا تصور کافی واضح ہو گیا ہوگا۔ جی، امید تو ہے۔ تو آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں سینٹریپیٹل فورس کی چند اور مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ذرا سوچئے گا۔